ان کی بابت سے کشمیر کی سیاسی تاریخ کا آج اگر اس کو سیاہ ترین دن کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، اور ان کی دھاندلی کا ثبوت اور اس الیکشن کی اوپر جو دھاندلی کی سیاہی ملی جا رہی ہے اس کا ثبوت صبح سے ایک حکومتی ٹولہ، ایک حکومتی گروپ کو دھاندلی کا ٹاسک دیا گیا ہے اور دوسرے حکومتی گروپ کو میڈیا پر چھوڑ دیا گیا ہے تاکہ وہ عوام کی توجہ کو اس گندے کھیل سے ڈائیورٹ کر سکیں۔ ہر تھوڑی دیر بعد حکومتی پارٹی کا کوئی نہ کوئی شخص آ کر میڈیا پر الزام تراشی کرتا ہے اور اپنی کی ہوئی دھاندلی اور کشمیر کے عوام کے مینڈیٹ کو چرانے کی جو واردات ہو رہی ہے اس پر پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج حکومتی وزراء کا ڈھٹائی سے کہنا کہ کشمیر میں پرامن طریقے سے انتخاب ہو رہا ہے، یہ انتہائی افسوسناک ہے۔ اتنے بندے مروانے کے بعد، اتنی شہادتوں کے بعد اس الیکشن کو پرامن طریقے سے الیکشن کہنا جھوٹ ہے، اور پرامن طریقے سے اگر کچھ ہو رہا ہے تو دھاندلی ہو رہی ہے۔ آپ کے توسط سے ہم یہ بھی کہنا چاہیں گے کہ پولنگ کے عمل کو روکنا، اس میں تاخیر کرنا اور اس کو ایک معمولی واقعہ قرار دینا، اور وہ بھی کشمیر جیسے حساس علاقے میں، یہ حکومتی ٹولے نون لیگ کی نہ صرف ذہنیت کی عکاسی ہے بلکہ ان کی سیاسی تاریخ ہے اور ان کی سیاسی خصلت ہے۔ جو آج ہمیں مدھم آنچ کا طعنہ دے رہے تھے، ہم انہیں بتانا چاہتے ہیں کہ حسب سابق آج یہ دھاندلی سے جیتی ہوئی سیٹوں پر جس طریقے سے قوم کے سامنے اترا رہے تھے اور اس طاقت پر اترا رہے تھے جو وہ سمجھتے ہیں جعلی مینڈیٹ سے انہیں حاصل ہوا ہے، حسب سابق آنچ تیز ہونے پر یہ اسی طرح سے قوم کے سامنے ماتم شروع کر دیں گے جیسے انہوں نے تاریخ میں ہمیشہ کیا۔ اب تک کے رزلٹ کا نون لیگ کو پہلے سے ہی علم ہو گیا اور ان کے وزراء نے آ کر اپنی جیت کا اعلان کر دیا۔ یہ اعلان اس دہائی کا، یہ الیکشن اس دہائی کا متعفن زدہ، دھاندلی کا مرقع اور متنازع ترین الیکشن ہے، اور یہ الیکشن اور اس کی آڑ میں جو دھاندلی کروائی جا رہی ہے وہ کشمیر میں ایک نئی آگ لگانے کا پلان بھی ہے اور وجہ بھی بنے گا۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بار بار نشاندہی کی، مگر اس کے باوجود کہ آپ کو ایک پولیٹیکل پارٹی بار بار آپ کو نشاندہی کر رہی ہے کہ یہ ایک حساس علاقہ ہے، اس کی ایک انٹرنیشنل اہمیت ہے، آپ یہاں اپنی دھاندلی کی عادت کو روکیں اور عوام کو اپنے نمائندے چننے کی اجازت دیں، لیکن ان کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی اور کمال ڈھٹائی سے یہ اپنا کھیل کھیلتے رہے، اور یہ پیشن گوئی سچ ثابت ہوگی کہ آگ اور خون کا یہ کھیل جو انہوں نے شروع کیا ہے، یہ کھیل کشمیر کوس کو بھی نقصان پہنچائے گا۔ ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس الیکشن میں 96 اور 99% ٹرن آؤٹ رہا ہے۔ ہم پاکستان کے عوام سے پوچھتے ہیں، ہم ان تمام سیاسی کارکنوں سے پوچھتے ہیں یا ان تمام ووٹروں سے پوچھتے ہیں جنہوں نے کبھی بھی، بلکہ صرف پاکستان نہیں برے صغیر کے کسی الیکشن میں آپ ہمیں 96, 99 اور 100% کا ٹرن آؤٹ دکھا دیں۔ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ مان لیں گے یا پاکستان یا کشمیر کے عوام یہ مان لیں گے کہ ذاتی طور پر نون لیگ کے حق میں پوری کشمیر کی عوام جو ہے وہ امٹ پڑی ووٹ ڈالنے کے لیے، تو یہ ان کی خام خیالی ہے۔ نون لیگ کے لیے محبت جو ہے اس کے دریا امنڈنا شروع ہو جائیں اور وہ بھی کشمیر میں ان کے رول کے بعد، تو یہ قیامت کی نشانی۔ اس 2 نمبر الیکشن کے بعد یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ سیاسی قیامت دور نہیں ہے، اور جب
اس ملک میں جو زیادہ دور نہیں سیاسی قیامت کے آثار نظر آئیں گے تو یہ جو ووٹ چوری کرتے رہے ہیں ان کے اپنے ہاتھ گواہی دیں گے کہ ہاں ہم نے ان ہاتھوں سے ٹھپے مارے ہیں اور لوگوں کا مینڈیٹ چوری کیا ہے۔ اور ہمیں رونے دھونے دینے کے تانے دینے والوں کو ہم یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ اس ملک کے عوام کی یادداشت اتنی کمزور نہیں کہ وہ بھول جائیں کہ کس طرح سے بال کھول کے ماتم کرنے کے بعد، سیاسی آنچ تیز ہونے کے بعد، حالات کے بدلنے کے بعد اپنے بال کھول کے ماتم کرنے والے بوریا بستر کھول کر کے اس ملک سے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ جا چکے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے حصے میں اللہ کا شکر ہے اس قسم کی کوئی ذلت نہیں آئی کہ وہ اپنے لوگوں کو چھوڑ کر عوام کے بیچ میں سے بوریا بستر گول کر کے یہاں سے راتوں رات بھاگ جائیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈران نے اگر بیماریاں کاٹی ہیں تو اسی ملک کی جیلوں میں، اگر انہوں نے اپنی مشکلیں کاٹی ہیں تو انہی عوام کے دوران اور اپنے کارکنوں کے درمیان۔ اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ وہ لوگ جو صدر زرداری کے مرہون منت آج جہاں بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھے ہیں اور براجمان ہیں، آج ان کی اتنی ہمت ہو گئی کہ وہ انہی سے آئینی عہدوں سے استعفوں کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ جس حکومت کی یہ حالت ہو کہ اس کے اپنے وزراء اس کا پول کھولتے ہیں اور روزانہ کی بنیاد پر کھولتے ہیں اور وہ اپنے وزراء کا جواب دینے کے بجائے تھر تھر کانپیں اور اپنے لوگوں کو منع کریں کہ ان کا جواب نہ دیں، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اس حکومت کی سیاسی حیثیت کیا ہے۔ ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم آئینی عہدوں پر ضرور ہیں، اور اگر یہ آئینی عہدے ہیں تو آپ کے عہدے بھی دائمی عہدے نہیں ہیں، آپ کے عہدے جو ہیں وہ بھی عارضی عہدے ہیں، اور آپ کو بھی یہاں ہمیشہ کی بادشاہت نہیں دی گئی ہے، اور نہ یہ ملک، یہ مملکت خداداد پاکستان آپ کو لیز پر دے دیا گیا ہے۔ آپ نے پوچھا وہ ایم این اے کہاں ہے جس کو گولی لگی ہے؟ وہ ایم این اے یہی ہے۔ وہ کارکن جو تشدد کی وجہ سے ہلاک ہوا، جس کا آپ مذاق اڑاتے ہیں، وہ خدا کے پاس ہوگا اور وہ آپ کے گریبانوں پہ ہاتھ ڈالنے کی تیاری میں ہوگا۔ اور ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ لوگ کہاں ہیں جو آپ کی سی سی ڈی کے بھینٹ چڑھے؟ وہ تمام لوگ کہاں ہیں جنہیں ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز کی نظر کر دیا گیا؟ ہم پوچھتے ہیں کہ کہاں ہیں وہ لڑکیاں، یہ زیادہ پرانی بات نہیں، جو تخت لاہور کے تھانے میں چند دن پہلے قتل ہوئی اور ان کو پولیس کے گھیرے میں زبردستی دفن کر دیا گیا؟ ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ کہاں ہے وہ ذہنی معذور لڑکی جس کو تخت لاہور کے تھانے میں ایک ایس ایچ او 2 دن تک زیادتی کا نشانہ بناتا رہا؟ کہاں ہے وہ سب؟ ہم آپ سے سوال کرتے ہیں۔ ہم یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ نون لیگ جس حکومت پر اترا رہی ہے، جو حکومت بنانے جا رہی ہے، وہ ایک متنازع حکومت ہوگی اور تاریخ میں رہے گی، اور ان کے پاس کوئی اخلاقی جواز نہیں ہوگا کہ یہ کسی آئندہ آنے والے عوامی دباؤ کا سامنا کر سکیں، کوئی مذاکرات کر سکیں، نہ یہ فریق بن سکتے ہیں، نہ یہ ثالث بن سکتے ہیں، اور نہ آپ یہ یاد رکھیں کہ ان کے جیتنے والے امیدوار اپنے اپنے حلقوں میں جا کر جیت کا جشن بھی نہیں منا سکیں گے انشاءاللہ، وہ اسلام آباد میں ہی رہیں گے۔ ہر تھوڑی دیر بعد ان کے پیادوں کا ٹولہ ٹی وی پر آتا ہے اور سندھ کی عوام کا دکھڑا روتا ہے، یہ ان کی بوکھلاہٹ کا ثبوت ہے۔ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں، ریکارڈ پر آنا چاہتے ہیں کہ ہم نے پری پول الیکشن کے دن والی ریگنگ اور پوسٹ پول ریگنگ، ہم نے تمام ریگنگ کی کئی سو جو ہے شکایات وہ رجسٹر کروائی ہیں، اور یہ رانا ثناء اللہ صاحب کو ہم تمام اپنا جو ہے ریکارڈ بھیجنے کو تیار ہیں تاکہ انہیں پتہ چل جائے۔ ہم یہ بھی کہیں گے کہ الٹی گنتی کے نام سے ان کی سانسیں اکھڑ جاتی ہیں، اور یہ جو دھاندلی کی نتیجے میں حکومت بنائیں گے کشمیر میں اور دھاندلی کی روایت ڈالیں گے تو ان کی اس دھاندلی کے نتیجے میں حکومت کے نیفے میں ہی پستول چل جائے گا۔ ہم آخر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہم آپ کے اتحادی ضرور ہیں، ہم آپ کے غلام نہیں ہیں۔ آپ کو غلامی کی عادت ہوگی، لیکن ہم آپ کی ہر بات کا جواب دیں گے، ہمیں بخوبی آتا ہے۔ آپ اینٹ ماریں گے تو ہم پتھر سے جواب دیں گے۔ اب میں اپنی کولیگ شیلا رضا صاحبہ سے درخواست کروں گی کہ وہ روشنی ڈالیں اس الیکشن کی حقیقت پر۔
बहुत शुक्रिया आप सबका, मेहरबानी आप लोग तशरीफ़ लाए। देखिए, इलेक्शन कोई भी हो बहुत अहम होता है, क्योंकि अवाम उसमें अपनी राय का इजहार करते हैं, और जब आप कहते हैं वोट को इज़्ज़त दो तो धांधली को बाहर कर दो। इसका मतलब ये होता है कि धांधली को आप निकाल दो। तो वोट को इज़्ज़त आज जो मिल रही है वो सब देख रहे हैं। जीबी के इलेक्शन से लेकर और आज के इलेक्शन तक, जैसे कि कहा कि प्री पोल रिगिंग भी हुई, इलेक्शन डे पे भी हुई और आफ्टर पोल भी हुई। जीबी में हमारे कैंडिडेट को अगवा किया गया, नोटिफिकेशन नहीं हो रहा था, रीपोलिंग के नाम पे कोशिश की जा रही थी कि वहाँ पे दोबारा इलेक्शन कराया जाए। वहाँ पे इनको अंदाज़ा नहीं था कि जिसको ये तरक्की कहते हैं वो तरक्की नहीं है, वो किसी को खुश करने के लिए कुछ अतराफ़ के लोग उन्हें खुश करते हैं कि ये तरक्की है। वरना आज लाहौर से बाहर जाएं, जो आसपास छोटी छोटी सारी जगहें हैं डूबी पड़ी हैं। आज तक आपके पास आपका सीवरेज सिस्टम नहीं है। कितने अरसे से आपके ख़ानदान की हुकूमत थी। तो मैं आज के इलेक्शन के लिए ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, आप 12 सीटें तो जेब में रख के ही चले थे ना। राना सनाउल्लाह साहब बार बार आ रहे हैं आजकल, तो 12 सीटें तो आपकी जेब में ही थी। आपकी हुकूमत वैसे ही बन जाती। क्या ज़रूरत थी कि चौधरी यासीन की बिरादरी नहीं है? उससे पहले क्या वो बग़ैर बिरादरी के जीतते थे? क्या जावेद बढ़ानवी को बिरादरी की वजह से हराया गया है? क्या बैरिस्टर सुल्तान के बेटे यासीन सुल्तान को बिरादरी की वजह से हराया गया है? आप हमें बताएंगे कि किसकी बिरादरी कहाँ पे? आप हमें बताएंगे कि राजा भिम्बर के परवेज़ अशरफ की बिरादरी क्या है? आप हमें बताएंगे कि इनकलाबी के बेटे की क्या हैसियत है? या आप हमें बताएंगे कि चौधरी लतीफ़ अकबर के मुकाबले में आपने जिसको खड़ा किया उसकी शोहरत क्या है? तो ये 5-6 सीटें जिसमें आपने सिर्फ इस वजह से धांधली की कि कहीं जीबी जैसा हाल ना हो जाए, और ये ना हो कि अभी तक तो हमें 17 से 20 सीटों के दरमियान का ही ताना मिलता है कि ये एडजेसेंट पंजाब से जो हैं सीटें ये ख़त्म हो गई तो फिर तो कुछ भी नहीं रहेगा। फिर तो महारानी को कुछ दे ही नहीं सकते कि लो तुम्हें ये दे दिया। तो उसका आपने ये निकाला नतीजा कि आपने इलेक्शन डे पे फायरिंग, आपने वहाँ पे ऐसी चीज़ें मिली हैं वहाँ पे कि जिस पे आप वोट डालते हैं उसका वो हिस्सा भी साथ लगा हुआ है पूरी बुक का, जो कि रिटर्निंग ऑफिसर के साथ पास होना चाहिए। ये सारी आपकी पोलिंग के ऊपर धांधली की, वोट को इज्जत दो की मिसालें। और आज जब आप हमसे बात कर रहे हैं तो इतनी ढिठाई से कहा जाता है कि इलेक्शन कमीशन के पास आपने क्या भेजा। तो भाई, इलेक्शन कमीशन के पास आज 1 बजे से पहले 26 कंप्लेंट गई हैं। 9 बजे जब सुबह हुई है उससे कि जिस वक्त आपकी पोलिंग शुरू होती या कोई खबर बनने का टाइम होता, उससे पहले ही आपने आज बनी मिन्हासा और बनी मालदारा पे कब्ज़ा किया हुआ था। रास्ते बंद थे और वो शायद अभी तक ना खुला हो। मेरे पास ये पूरी एक तफसील है और आप भाइयों को भी हमने दे दी है कि 1 बजे से पहले 29 कंप्लेंट थी, और अभी थोड़ी देर पहले मेरे पास सेंट्रल बाग पोलिंग स्टेशन 9 मालदारा गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल की आई है कि उसको भी होस्टेज कर लिया गया, और वहाँ पे वोट को इज्जत इस तरह दी जा रही है कि वहाँ पे जो है धड़ाधड़ जाली स्टैंप लगाए जा रहे हैं। मैं आपको कहाँ की बताऊँ? मैं आपको बताऊँ करसन, ढायरा, बाला, हल्का हवेली 168 पोलिंग नंबर, ठीक है, 168 पुलिस से मटेरियल छीन के जो है फायरिंग की गई। क्योंकि ये नाम ऐसे मैं सारे पढ़ सकती हूँ, मेरी सारी कंप्लेंट भेजी हुई हैं। तो ये वोट को इज्जत देने के जो आपके तरीक़े हैं राना सनाउल्लाह साहब, वो सामने हैं। और ये मैं आपको बता दूँ, हमारा MNA है, गोली लगी है, खून बहा है, लेकिन प्लेटलेट्स कम नहीं हुए कि उसे हम मुल्क से बाहर भेज देंगे। लेके आएंगे हम उसे असेंबली में, आप देखेंगे असेंबली में वो आया है, और CMH में उसको दिखाया गया था। आप कितना झूठ बोलेंगे? झूठ बोलो, इतना बोलो कि सच पे गालिब आ जाए, लेकिन हम आने नहीं देंगे। और यही मेरा आज आपसे कहना है कि वाकई आप ये हुकूमत बना लेंगे, लेकिन आप कभी कोई जलसा नहीं कर सकेंगे जैसे आज तक आप नहीं किया। आपकी ख़वातीन प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी, लेकिन सवाल लेने की इजाज़त नहीं देंगी कि कोई उनसे सवाल कर ले। पब्लिक में नहीं जाएंगी, सिर्फ वहाँ जाएंगी जो कंट्रोल्ड हो, और फिर वहाँ पे अपनी मर्ज़ी के नारे लगवा लेंगी। तो ये हुकूमत नहीं होती है। हुकूमत वो होती है
جب آپ کے کینڈیڈیٹ کو لوگ دل سے تسلیم کریں, دل سے چاہیں, دل سے ووٹ ڈالیں, تو آپ دیکھ لیں کہ کیا معاملہ ہے. مجھے بڑا افسوس ہے کہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ بڑا سمجھتی ہوں کہ زیادتی ہو گئی, اور جی بی سے لے کے کشمیر تک پنجاب موٹیویٹڈ کیمپین ان لوگوں سے چلوائی گئی جن کو عوام نے نہیں پوچھا. کوئی ایسا شخص بھی ہے جسے گھر میں نہیں پوچھا جاتا, ان سے کیمپین چلائی گئی, بلو دا بیلٹ باتیں کروائی گئیں, شہید ذوالفقار علی بھٹو تک پہنچا گیا. تو کوئی بات نہیں, آج شام 5 بجے کی بات ہے, جیت جائیں گے آپ, جیت جائیں. آپ کو چاہیے تھی ضیاء قمر کی سیٹ, آپ نے وہاں بہت دھاندلی کر لی. آپ کو چاہیے ہوگی LA-16 جہاں پہ آپ نے بہت دھاندلی کر لی, لیکن کل سے آپ ویسے ہی 20 تک کہتے ہیں, کوئی گنتی کہتا ہے آپ کی, کوئی 17 تک کہتا ہے, لیکن یہ 17 اور 20 سے الٹی گنتی شروع ہوگی, 100 سے نہیں. یہ آپ یاد رکھیے گا. جی بہت شکریہ جی. مجھے بڑی حیرانگی ایک بات سے ہے کہ جب بھی پنجاب کے لوگ پریس کانفرنس کرنے آتے ہیں یا ٹیلی ویژن چینلز پہ بیٹھتے ہیں تو موازنہ شروع کر دیتے ہیں پنجاب اور سندھ کا, چاہے وہ گلگت بلتستان کے الیکشنز ہوں جہاں آپ لاہور اور کراچی کا موازنہ کرتے رہیں, چاہے وہ آزاد کشمیر کے الیکشنز ہوں جہاں پر آپ گھوم پھر کے وہیں سندھ پہ آ جاتے ہیں. میں تھوڑی سی کارکردگی آپ کو آپ کے پنجاب کی بتا دوں. ہم نے بڑے دعوے سنے, ہم نے بڑے بڑے دعوے سنے کہ لاہور بڑا سیکیور شہر ہے, پنجاب میں عورت کی طرف آنکھ اٹھا کے کوئی نہیں دیکھ سکتا, پنجاب کی عورت بڑی مضبوط ہے, پنجاب کی عورت جو ہے وہ اس کی عزت جو ہے اس کے سر پہ تاج ہے, اس کو کوئی بری نظر سے نہیں دیکھ سکتا. میں نے بڑے بڑے دعوے سنے فرام دا چیف ایگزیکٹو آف دا پروونس. مجھے اتنا دکھ ہوا, اتنی تکلیف ہوئی کہ جس کو آپ سیف سٹی کہتے ہیں, وہاں پر ایک ذہنی معذور بچی 19-20 سال کی بچی, اس کو غازی آباد پولیس اسٹیشن کے اندر اس کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے. اور کرتا کون ہے؟ ایک سب انسپیکٹر, اسسٹنٹ سب انسپیکٹر, اور اس کے اوپر کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے. رفع دفع بات کر دی گئی اور یہ کہا گیا کہ پنجاب کی عورت بڑی محفوظ ہے, اور اگر کوئی اس کے اوپر آنکھ اٹھا کے دیکھے گا تو آنکھ نوچ لیں گے. بڑے بڑے دعوے ہم نے سنے اور بڑی خوشی ہوئی بحیثیت ایک عورت کی. مجھے پلوشہ کو, شیلا باجی کو بڑی خوشی ہوئی, ہمیں اچھا لگتا ہے کہ جب عورت محفوظ ہوتی ہے. لیکن آپ جس شہر کی بات کرتے ہیں, جس شہر کے دعوے کرتے ہیں کہ وہ محفوظ ہے اور بالخصوص خواتین کے لیے محفوظ ہے, اسی شہر کے ایک تھانے میں ایک ذہنی معذور بچی کے ساتھ ریپ کیا جاتا ہے اور اس پہ کسی کو پشیمانی نہیں ہے. آپ کے پنجاب کے اندر CCD بنائی گئی 2025 اپریل مئی کے اندر بنائی گئی اور کہا گیا جی کرائم کنٹرول کریں گے. وہ کرائم کیا کنٹرول کرنے نکلے, وہ تو ڈیتھ اسکواڈ بن گیا. اس کے اوپر ہم بات کرتے رہے, اس کے اوپر ہیومن رائٹس آف کمیشن نے اعتراضات اٹھائے. 670 CCD لیڈ انکاؤنٹرز ان پنجاب, 670, اٹس اے ہیوج فگر, اور کوئی اس پہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے. کیا آپ نے عدالتیں بند کر دی ہیں؟ کیا آپ نے انصاف کے دروازے بند کر دیں؟ آپ نے بس یہ کہا ہے کہ جی گولی اٹھاؤ مار دو, یہ مجھے پسند نہیں ہے, یہ تھوڑی سی اوپر اونچ نیچ کر رہا ہے, تو آپ نے تو قانون بند کر دیا, آئین بند کر دیا, قانون بند کر دیا, انصاف بند کر دیا. آپ نے کہا کہ جی مار دو. اگر یہ انصاف آپ کے پنجاب میں دینا ہے تو اس قسم کا انصاف سندھ میں نہیں ہوتا. جی ہم بندوق اٹھا کے گولی نہیں مار دیتے, ہم عدالتوں میں جاتے ہیں, ہم قانون کے تقاضے پورے کرتے ہیں. پھر آئے جی بچوں کی باتیں. مجھے آج میرے دل کو تکلیف ہوئی, آج ایک رپورٹ آئی ہے کہ پچھلے 6 ماہ کے اندر 1914 کیسز چائلڈ ابیوز کے پورے پاکستان میں ہوئے ہیں, جس میں بچوں کے ساتھ مولسٹیشن ہے, پورنوگرافی وغیرہ تمام چیزیں, اور اس کے 90% وہ کیسز پنجاب سے ہیں. 90% آف دوز کیسز آر فرام پنجاب.
اس کا مطلب ہے 1700 سے زیادہ کیسز صرف پنجاب میں بچوں کے ساتھ بدسلوکی اور زیادتی کے ہیں. خدا را بڑا اچھا لگتا ہے پریس کانفرنسز، بڑا اچھا لگتا ہے کہ وہاں پر کچھ صفائی ستھرائی ہے، لیکن وہ ایسے شہر کا کیا فائدہ جہاں آپ کے بچے محفوظ نہیں ہیں، جہاں آپ کے بچوں کے ساتھ زیادتی ہو، جہاں آپ کے بچوں کی پورنوگرافی بن رہی ہو، جہاں پر آپ کی عورت کے ساتھ تھانے میں ریپ ہو رہا ہو، جہاں پر آپ کی کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ سیدھی گولی مار کے ہلاک کر دیں ایک بے گناہ کو، بغیر کسی ٹرائل کے، بغیر کسی مقدمے کے. اور پھر آپ بات کرنے چلتے ہیں موازنے کی سندھ اور پنجاب کی. ابھی حالیہ بارشوں میں کیا حال ہوا ہے پنجاب کا؟ شالہ باجی نے تو صرف لاہور کو چھوڑ کے باقی شہروں کی بات کری. لاہور میں جس میں آپ نے پورے پنجاب کا بجٹ لگا دیا ہے، اس باقی پنجاب جو ہے اس کا کوئی لینا دینا نہیں، سارا بجٹ آپ کا لاہور میں ہے. لیکن کیا سڑکیں ڈوبی ہوئی تھیں، ہمیں تکلیف ہوئی، ہمارے بھائی بہن وہاں پر رہتے ہیں، وہاں پر بارشوں کی وجہ سے جو سیوریج بہہ گیا، جو چھتیں گر گئیں، اس کی وجہ سے اموات ہوئی، ہمیں تکلیف ہوئی. ہم نے اس پہ سیاست نہیں کی، ہم نے بیٹھ کے پریس کانفرنس نہیں کی کہ یہ دیکھو جی، یہ دیکھو یہ پنجاب کا یہ حال ہے بارشوں کے اندر، جو آپ کرتے رہے ہیں آپ بیٹھ جاتے ہیں. خدا را آپ اپنے پنجاب پہ فوکس کریں، پنجاب کے اندر کوئی نظام لے کر آئیں. یہ نظام نہیں ہوتا کہ آپ بندوق اٹھا کے سامنے والے کو گولی مار دیں. نظام وہ ہوتا ہے جب ایک عام آدمی کو انصاف ملے، عدالتوں سے انصاف ملے، آپ کی پروسیکیوشن جو ہے وہ منصفانہ تحقیقات کرے، آپ کی عورت محفوظ ہو. وہ تھانے جس کا آپ دعویٰ کرتے رہے ہیں کہ جی پنجاب میں کرائم نہیں ہے، دیر از نو کرائم ان پنجاب، دیر از نو کرائم ان لاہور، وہاں پولیس اسٹیشن میں ریپ ہو رہے ہیں. مجھے دکھ ہے، ہم سب کو دکھ ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ جس طریقے سے آپ نے دعوے کیے تھے آزاد کشمیر کے الیکشنز میں کہ ہماری تو جیب میں سیٹیں ہیں، وہ جیب سے ہی نکل رہی ہیں باہر، وہ جیب سے ہی نکلیں، وہ ساری سیٹیں جیب سے نکلیں آپ کی. وہ مہاجر سیٹیں جو آپ کی پنجاب میں تھیں وہ تو آپ کی جیب سے نکل گئیں، لیکن جو خیبر پختونخوا میں تھی جہاں آپ کی ایڈمنسٹریٹو مشینری نہیں تھی، وہاں پر تو جناب مانسہرہ سے جو کیپٹن صفدر صاحب کا اپنا حلقہ ہے، اپنا پولنگ اسٹیشن ہار گئے. وہ یہ آپ کی مقبولیت ہے. میں سمجھتی ہوں کہ اگر آپ اس قسم کے دھاندلی زدہ الیکشن کروا کے ایک فیک مینڈیٹ کے ساتھ اے جے کے اندر اگر آپ حکومت بنا بھی لیں گے، جو آپ بنانے جا رہے ہیں، 1:30 بجے پریس کانفرنس ہو رہی جی ہم میجورٹی کے ساتھ حکومت بنانے جا رہے ہیں، لیکن آپ اس ویلی میں جو آلریڈی اشتعال میں بھری ہوئی ہے، گری ہوئی ہے، تکلیف میں ہے، بغیر مینڈیٹ کے آپ وہاں کے مسائل حل نہیں کر پائیں گے. اور آپ کو اتنی مشکلات ہوں گی کہ آپ کو ایک بار پھر پیپلز پارٹی کے پیروں کو پکڑنا پڑے گا. شکریہ. میڈم جس طرح کی آپ لوگوں کی پریس کانفرنس ہے اس سے تو واضح ہوتا ہے کہ بالکل فلی دھاندلی بہہ ہوئی ہے. تو پیپلز پارٹی مطلب جس طرح کی آپ کہہ رہے ہیں تو کس حد تک آپ جائیں گے اس دھاندلی کو روکنے کے لیے یا لوگوں کو بتانے کے لیے یا پی ایم ایل کو مجبور کرنے کے لیے کہ اس کا کوئی حل نہیں ہے؟ دیکھیے سب سے پہلا ثبوت تو یہی ہے کہ الیکشن کمیشن کے پاس ہماری تمام کمپلینٹس ہیں، ٹھیک ہے، آج کی بھی اس سے پہلے کی بھی ہمارے پاس ثبوت ہے کہ 11 سے 25% تک ٹرن آؤٹ میرپور میں رہا، لیکن جیسے ہی پولنگ اسٹیشنز قبضہ ہوئے 25 چڑھوئی کے 90 سے 95% تک گیا. اور ہمارے پاس ویڈیوز ہیں، ہمارے پاس جو ہیں شہیدوں کے گھر والے بھی ہیں. تو یہ سب وہ ثبوت ہیں. نہیں مانیں گے، آج تک ان کا دن ہے، کر لیں وہ کرنا ہے، پھر ہماری پارٹی کا موقف سامنے آ جائے گا. اگر انہوں نے ماننا ہوتا تو ان کو پنجاب میں جو رزلٹ آیا تھا اس کے بعد کہ جی بی کے رزلٹ کے بعد سمجھ لینا چاہیے تھا کہ جو بھی تھوڑی بہت عزت ہے وہ انسان کی ایمانداری میں ہی ہوتی ہے. جی آپ لوگوں نے یہ معاملہ ان کے ساتھ مس ہینڈل کیا جس کی وجہ سے
آج آپ سے لوگ ناراض ہیں. اور دوسری بات, جب آپ کے پرائم منسٹر تھے وہ بات چیت کرنا چاہ رہے تھے تو لگ نہیں رہا تھا کہ وہ بالکل ہی بے اختیار ہیں. انہوں نے ٹی وی کے اوپر بھی کہا کہ میرے لیے بات چیت کے دروازے اپنے کھلے رکھیں, لیکن طلعت حسین کے پروگرام میں ایک میسج آیا کہ بات چیت نہیں کر سکتے, اور اس کے بعد وہ بات چیت نہیں ہوئی. آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کی حکومت کے لیے ہاتھ بندھے ہوئے تھے؟ آپ لوگوں نے بھی آج تک نہیں بتایا کہ حکومتیں کون چلا رہے ہیں. جب آپ کی پارٹی انتخابات میں ڈیمیج ہوتی ہے تو سب اس طرح کی باتیں آواز اٹھاتے ہیں, تو وقت کے اوپر کیوں کام نہیں کیے جاتے؟ دیکھیے, ہمیں صرف ایک 6 مہینے کے لیے تقریباً حکومت ملی, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں نے بات نہیں کی, اور آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہماری پرائم منسٹر نے کوشش کی. ہمارے پرائم منسٹر نے ضرور کوشش کی, لیکن یہ جو تمام آگ لگی, یہ بھی آپ بتائیے کہ یہ ان وزراء کی پریس کانفرنس سے لگی جنہوں نے یہ کہا کہ یہ 12 نشستیں ہم جیب میں ڈال کے نکلتے ہیں. ان کے وزراء کی اس بیان نے آزاد کشمیر میں آگ لگا دی, اور یہ بیان انہی وزراء کا ہے جو آج روز ٹی وی پر بیٹھ کر ہمیں لیکچر دے رہے ہوتے ہیں اور مورد الزام ٹھہرا رہے ہوتے ہیں. لہٰذا اس ملک میں جس کی جتنی جس کے پاس اختیار ہے وہ آپ کو ہمیں سب کو پتہ ہے, لیکن اس کے باوجود ہمارا کام ہے سیاسی جدوجہد کرنا, جو ہم کریں گے. آپ جواب دینا چاہیں گے جاوید صاحب؟ میں بھی کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیے 38 پوائنٹس تھے, 35 پوائنٹس ایسے تھے جو ایڈمنسٹریٹو آرڈر سے ہو سکتے تھے, وہ کیے گئے. باقی کانسٹیٹیوشنل میٹر تھا, اس کو جو ہے کانسٹیٹیوشنلی اس کو ڈیسائیڈ کیا جائے گا, اور یہی ایک طریقہ ہے. جی آپ بولیں. اچھا, میں بھی اسی میں یہ ایڈ کرنا چاہ رہا تھا. یہ ایک جو ہے نا تسلسل کے ساتھ بات کی جا رہی ہے کہ آزاد کشمیر گورنمنٹ, آپ سب کو پتہ ہے, آپ بڑے مجھ سے زیادہ سمجھنے والے ہیں باتوں کا بھی, میں کانسٹیٹیوشن کا بھی ہے کہ کیا ہمارے پاس اختیارات ہیں. اے جے کے گورنمنٹ نے جتنے بھی اس سے ریلیٹڈ ایشوز تھے, جیسے میڈم نے کہا, وہ سارے 1 by 1 نوٹیفائڈ ہو چکے تھے. اب لیجسلیشن جو ہے نا, وہ لیجسلیشن جو ہوتی ہے وہ ود دا کنسنٹ آف چیئرمین اے جے کے کونسل. اب یہ ہمیں کنسنٹ دیتے تو ہم وہ اس کے لیے بھی تیار تھے. پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور پیپلز پارٹی کے پارلیمانی پارٹی بار بار یہ کہہ چکی ہے کہ ہم تیار ہیں, بیٹھ کے جو باتیں ہو سکتی ہیں ریفیوجیز کی سیٹس کی بھی, وہ بھی حل کرنے کے لیے تیار تھے. اب تو یہ مدعا ویسے ہی ہمارے گلے پڑا ہے, ہم ناکردہ گناہ ہیں اس میں. نہیں, ہم پھر بھی ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی بات کرتے ہیں, کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا حل تو کہیں سے نکلنا ہے, اور یہی ایک حل ہے کہ اس طرح سے کیا جائے. میرا نام عثمان خان ہے, میں سما ٹی وی سے ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں ابھی الیکشن چل رہا ہے, اور جس سیٹ پہ آپ اپنے کینڈیڈیٹ کو ہروا رہی ہیں یا مایوسی کا اظہار کر رہی ہیں ضلع میں, وہ تو ابھی کافی اچھی پوزیشن ہے. دیکھیے, میں ہروانا اور جتانے کی بات نہیں کر رہی, میں اس رویے کی بات کر رہی ہوں جو نون لیگ اپنا رہی ہے. نہیں, میرا دل نہیں چھوٹا. آپ کا سوال ذرا, آپ اپنے سوال کو دوبارہ پلیز ریفریز کریں. ہم اپنے کینڈیڈیٹ کو ہروا نہیں رہے, ہم حکومتی دھاندلی کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں. نہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو ہروا رہے ہیں. نہیں, میں نے سن کے جواب دیا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ ابھی رزلٹ نہیں آئے. اچھا, مجھے جواب آپ نے ابھی سے اناؤنس کر دیا کہ وہاں نہیں, پہ ہمارے کینڈیڈیٹ نہیں, حکومت نے 12 بجے اناؤنس کر دیا, حکومتی وزراء نے, کہ ہم جیت چکے ہیں. آپ اس پہ غور کیجیے. نہیں, ہم 1 بجے تک اگر ہم 26 کمپلینٹ کریں گے, اور سب سے زیادہ کمپلینٹ ضیاء قمر کے حلقے کی ہوں گی, تو ہم ان کی کوششوں پہ بات کر رہے ہیں. ہم کیوں ہروائیں گے؟ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جیتنے کی کوشش کر رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ جو کشمیر میں ہوا, اس کا شہباز شریف حکومت کے ساتھ یہ اتحاد چلے گا, یا ان کے لیے کوئی رائے تھا آپ لوگوں کی طرف سے؟ دیکھیے, ہم یہ سمجھتے ہیں, ہم بالکل یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ان بے ایمانیوں کا حساب چاہیے, اور نون لیگ کو اس کا جواب دینا ہوگا. جو ان کا جواب ہوگا, ایسا ہی ہمارا بھی کام ہوگا. آپ لوگوں کو اندازہ ہو رہا تھا, اور اس کے پہلے مرحلے میں یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ آگے کیا ہوگا. اس کے باوجود الیکشن میں کیوں آپ کو شامل ہوئے, جب آپ کو یہ پتا تھا کہ گاندھی پہلے مرحلے میں بھی آپ نے شکایت کی, کوئی ایسا نہیں ہوا, اور الیکشن کمیشن نے کوئی نوٹس بھی نہیں لیا, بلکہ شام کو انہوں نے دھرنے بھی یہ کہہ دیا کہ پیپلز پارٹی کی الیکشن کمیشن ہے. پھر بھی آپ نے الیکشن میں ایک شرکت کی. دوسرا, اب آپ اپنی پارٹی کو کیا تجویز دیں گے کہ کیا حکومت کے ساتھ تعاون جاری رکھنا چاہیے؟ دیکھیے اعجاز صاحب, ہمارے چیئرمین نے یہ بار بار کہا
اور یہ اس ملک میں پہلی دفعہ نہیں ہوا، یہ ایک ایکشن ری پلے ہے جو اس ملک میں کئی دہائیوں سے ہو رہا ہے کہ اس قسم کی دھاندلی ہوتی رہی ہے. اور لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم الیکشن کا بائیکاٹ کریں اور ہم ان کے لیے کھلا میدان کھلا چھوڑیں. آج اگر الیکشن میں دھاندلی ہو رہی ہے تو پیپلز پارٹی اس پر جو شور مچا رہی ہے اس سے حکومت کو تکلیف ہو رہی ہے اور پوری دنیا کو یہ پیغام جا رہا ہے کہ جو یہ حکومت بنانے جا رہے ہیں، جس پر یہ اترا رہے ہیں، وہ حکومت دھاندلی کی پیداوار ہے. لہٰذا اگر ہم نے اس میں حصہ لیا ہے تو ایک سیاسی حکمت عملی ہے اور بالکل تم بولو. یہ بتائیے کہ بلاول صاحب نے کہا کہ وزیر اعظم بڑے اچھے بہترین انسان ہیں، لیکن ان کی پارٹی کے لوگ جو ہیں ان کے لیے کام خراب کرنا چاہتے ہیں. تو کون ہے ایسا دشمن ان کی پارٹی میں جو بلاول صاحب لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں یا پیپلز پارٹی؟ دیکھیے بالکل ایک کلیئر بات ہے کہ جب ایک صوبے کی حکومت یعنی پنجاب حکومت ایک ایلائی پر، ایک اتحادی پر بمباری کرتی ہے تو اس کا ہدف ہم نہیں ہے، اس کا ہدف جو ہے وہ وفاقی حکومت ہے اور وزیر اعظم پاکستان ہے. لہٰذا ان کے اپنے گھریلو جھگڑے ہیں، اس کی زد میں یہ جو ہے ہمیں بھی کراس فائرنگ میں لے آتے ہیں. ہم صرف بہانہ ہے، نشانہ جو ہے وہ وفاقی حکومت ہے. آخری سوال سے جو ہے کشیدگی بڑھنے لگی اور یہ کشیدگی جو ہے کشمیر میں آگے بہت زیادہ بڑھ رہی ہے. آخر اس کی وجوہات کیا ہے کہ ایک دم اچانک جو ہے وہ آپ کے ورکنگ ریلیشن شپ بہت زیادہ خراب؟ دیکھیے میں نے پہلے آپ کو کہا کہ ان کو عادت ہے شاید غلامی کی. ہم ان کے اتحادی ہیں، ہم ان کے غلام نہیں ہیں. ہمیں جو بات جہاں غلط لگے گی، جو بات غیر آئینی لگے گی، جہاں دھاندلی نظر آئے گی وہ ہم بولیں گے. ہم خاموش نہیں رہیں گے اور جہاں ہمارا حق مارا جا رہا ہے، عوام کا مینڈیٹ مارا جا رہا ہے، اس پر آواز اٹھانا ہمارا آپ کا سب کا فرض ہے. ایک 10 سال کے دوران حکومتوں کی جو ہے مینڈیٹ کے خلاف جو تبدیلی ہوتی رہی ہے آزاد کشمیر میں، اس کا نتیجے میں وہاں پہ عوامی ایکشن کمیٹی بنی اور وہاں کی طرف سے بڑا رد عمل آیا. کیا آپ یہ بتا سکتی ہیں یا آپ یہ کہیں گی کہ موجودہ جو نون لیگ کی متنازع حکومت بننے جا رہی ہے اس کے خلاف پیپلز پارٹی کو ضرور بھی الیکشن کی کارکردگی جو ہے وہ واضح کرے؟ کیا عوام کی سطح سے بھی اس کا رد عمل آئے گا؟ لوگ اس کو حکومت کو تسلیم کریں گے؟ اس کی ساکھ کیا ہوگی؟ دیکھیے اس کی ساکھ زیرو ہوگی، صفر. اور اس حکومت جو یہ کرنا چاہ رہی ہے وہ اس کا ایک ایجنڈا ہے، یہ اس میں قطعاً ناکام ہوگی. اور اس آزاد کشمیر میں اگر انریسٹ مزید پھیلا تو اس کی ذمہ داری کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ مسلم لیگ نون پر ہوگا. نہ جیسے میں نے پہلے کہا یہ کسی معاملے میں عوام کا اعتماد رکھیں گے، نہ کہیں فریق بن سکیں گے، نہ ثالث بن سکیں گے، نہ کوئی کسی سے مذاکرات کر سکیں گے. اور یہ ایک نوشتہ دیوار ہے کہ یہ جو ہونے والا ہے یہ جو ہے بہت بڑی بدشگونی نہ صرف کشمیر کی سیاست میں بلکہ اس کے اثرات پاکستان کی سیاست پر بھی پڑے. آخری سوال ہے کہ ایک تاثر پھیلا ہوا ہے بہت زیادہ کہ ججز کے معاملے پر جو صدر مملکت صاحب ہے وہ ناراض بھی اور پیپلز پارٹی کے تحفظات بھی ہیں. تو آخرکار وہ کون سے تحفظات ہیں کیونکہ آپ کا نمائندہ بھی تو جوڈیشل کمیشن میں موجود ہے؟ دیکھیے صدر مملکت جو ہیں وہ ان کے پاس ایک اپنا آئینی اختیار ہے، وہ کسی سمری پر چاہیں دستخط کریں، نہ چاہیں نہ کریں. اگر وہ غلط سمجھتے ہیں وہ نہ کریں، یا وہ جب مرضی چاہیں کریں. ان کے پاس ایک اختیار ہے، وہ اگر اپنے اختیار کا استعمال کر رہے ہیں تو اس میں جو ہے حکومت کو اس کو قبول بھی کرنا چاہیے، برداشت کرنے کی بھی عادت ڈالنی چاہیے. میں نے جیسے کہا ہم لوگ ان کے غلام نہیں ہیں. ہم اپنی پیس پر اپنی سپیڈ سے، اپنی رفتار کے مطابق، اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق چلیں گے. ہم نہ کسی کے کہنے پر دوڑ کر گڈھے میں گرتے ہیں، نہ ہم اپنی بساط سے زیادہ اونچی چھلانگیں مارتے ہیں. ہم اپنی سیاسی سمجھ بوجھ کے تحت صدر مملکت جو فیصلہ کریں گے، جو ان کو لانے والے ہیں، جو وزیر اعظم شہباز شریف کو یہاں بٹھانے والے ہیں، یہ نہ بھولیں کہ وہ صدر آصف علی زرداری ہیں جن کا استعفے کا مطالبہ یہ آج کل برسات ہے تو برساتی مینڈک آج کل بہت کر رہے ہیں، لیکن اس مطالبے کے لیے بھی ایسے لوگ لاتے ہیں، پیادے لاتے ہیں جن کی کوئی سیاسی حیثیت نہیں. اگر انہوں نے مطالبہ کرنا ہی ہے تو ان کے جو لیڈرشپ ہے بڑے، وہ آئیں سامنے، وہ صاف کھل کر بات کریں. تو یہ وہی ہے، چلمنوں کے پیچھے سے باہر آئیں اور ہمت کر کے بات کریں. کم از کم ہم سے سوال تو کر سکتے ہیں، ورنہ تو 3 عورتیں 3 کام یا 2 سوال.